ابھی آپ نے دیکھا کہ محترم رانا مشہود صاحب جس لاؤ لشکر کے ساتھ اور جس اہتمام کے ساتھ آپ کے سامنے آئے، ملک احمد صاحب بھی ساتھ تھے، باقی 2-3 MPs بھی ساتھ تھے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے، اور رات کو اپنے بیان کے بعد جو مسلسل انہوں نے پروگرام کیے ٹی وی چینلز پہ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ان کی ذاتی رائے نہیں تھی۔ یہ محترم شہباز شریف صاحب، محترم نواز شریف صاحب، محترم مریم نواز صاحبہ، ان ساروں کی مشترکہ کنسنٹ کے ساتھ رانا مشہود صاحب کو بھیجا گیا تھا، اور بالکل اسی طرح جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ مشاہد اللہ خان صاحب نے دھرنوں کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کو ملائن کرنے کی کوشش کی تھی لندن میں بیٹھ کے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے، تو اس وقت وہ وزیر ماحولیات تھے، لیکن جب اس کے ریپرکشنز آئے تو پھر انہی آل شریف اور نون لیگ کی قیادت نے ان کو وزیر ماحولیات بنا دیا تھا۔ ایگزیکٹلی اسی طرح رانا مشہود صاحب کے کیس کے اندر بھی نون لیگ کی قیادت شہباز شریف صاحب وہی چلاکی اور وہی عیاری کا گیم کھیل رہے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کل جو رانا مشہود صاحب نے بیان دیا اور آج بھی جو یہاں باتیں کر کے گئے ہیں، بنیادی طور پر 11 کے قریب الیکشن ہو رہے ہیں پنجاب میں ضمنی۔ ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ ان ضمنی الیکشن میں ایک طرف تو عوام کو ہم بے وقوف بنائیں گے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے ہو چکے ہیں تاکہ لوگوں کی ہمدردیاں اور جھکاؤ جو ہے وہ ہماری طرف ہو جائے اور ہم الیکشن جیت سکیں۔ دوسری طرف انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اور 2018 کے الیکشن کو مشکوک بنانے کی ایک انتہائی گھٹیا، ایک انتہائی نکمی، ایک انتہائی بھونڈی حرکت کی۔ میں اس پریس بریفنگ کے ذریعے سے آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ 2018 کا الیکشن 100% فری اینڈ فیئر تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کا اس پہ کوئی کردار نہیں تھا۔ اسٹیبلشمنٹ پچھلے 10 سال سے پاکستان کے اندر جمہوریت کو پروان چڑھانے کے لیے، جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے، جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے ایک امپارشل اور نیوٹرل انداز سے۔ لیکن کل رانا مشہود صاحب نے آل شریف کے کہنے پہ اور اپنی قیادت کے کہنے پہ جو حرکت کی ہے، اس سے جہاں پر فوج، اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے محب وطن عناصر کے جذبات کو مجروح کیا ہے، وہاں پہ اپنا چہرہ بھی بے نقاب کر دیا ہے۔ وہ چہرہ کس طرح بے نقاب ہوا ہے آپ سارے دوست جانتے ہیں، اور پوری پاکستان کی 22 کروڑ عوام جانتی ہے کہ محترم نواز شریف صاحب، محترم شہباز شریف صاحب، محترمہ مریم نواز صاحبہ، محترم حمزہ شہباز صاحب، سارے قوالی کی طرز پہ کوئی بانسری بجا رہا ہوتا تھا، کوئی ڈھول بجا رہا ہوتا تھا، کوئی سارنگی بجا رہا ہوتا تھا، اور اکٹھے مل کے ایک ہی لے میں جو ہے وہ ایک قوالی پڑھتے تھے، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ میں کہہ دیا، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کا ان کے ساتھ کوئی لینا کوئی دینا، نہ ان کے ساتھ، نہ ہمارے ساتھ، نہ پاکستان کے اس پارلیمانی جمہوری سسٹم کے ساتھ قطعاً نہیں ہے، لیکن ان کی اندر کی سوچ، ان کے اندر کا بغض، ان کے اندر کی خواہشات کم از کم کل سامنے آ گئیں اور ان کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ اور میں حیران ہوں، شہباز شریف صاحب نے اپنے اس ہواری کو بھیجا اس کام کے لیے، جو ہواری پورے پاکستان کے اندر مشہور ہے، جس کی ویڈیوز موجود ہیں کہ حمزہ شہباز صاحب اور شہباز شریف صاحب کا فرنٹ مین ہو کے کروڑوں اربوں روپے کی لین دین اور معاملات طے کر رہے تھے۔ تو اپنے اس فرنٹ مین کو انہوں نے اس کام کے لیے بھی ڈیپیوٹ کیا اور اس کی ڈیوٹی لگائی کہ مجھے سیاسی ٹارزن اور سیاسی $6 بلین مین کے طور پہ شو کرو۔ اور میں حیران ہوں کہ انہوں نے اس فرد کو ٹارزن اور $6 بلین مین بنانے کی ناکام کوشش کی، جن کے حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ ہم نے قرآن کے اندر، احادیث کے اندر وہ یاجوج ماجوج کی مثال سنی ہوئی ہے کہ وہ آئیں گے، قیامت جب قریب آئے گی تو شاید وہ دیواریں چین کو جو ہے وہ چاٹ کے جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ انہوں نے اس پاکستان کے سیاسی یاجوج ماجوج کو سیاسی ٹارزن اور $6 بلین مین بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے کرپشن کی زبان، منی لانڈرنگ کی زبان اور اپنی اقربا پروری کی زبان، اپنے جناب چور بازاری کی زبان سے چاٹ کر پاکستان کے خزانے کو ختم کر دیا ہے۔ یہ وہ سیاسی یاجوج ماجوج ہے جس کو انہوں نے ہیرو کے طور پہ، ٹارزن کے طور پہ اور $6 بلین مین کے طور پہ پیش کرنے کی کل کوشش کی ہے، لیکن وہ کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ میں اس پریس بریفنگ کے ذریعے سے مطالبہ کروں گا کہ شہباز شریف صاحب نے یہ جو بھونڈی حرکت کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو مشکوک کرنے کی، 2018 کے الیکشن کو مشکوک کرنے کی، انہیں فوری طور پہ مستعفی ہونا چاہیے
اور انہیں پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ رانا مشہود صاحب کی اپنی ذاتی حرکت نہیں ہے، یہ پوری نون لیگ کی ذاتی خواہش ہے۔ یہ پوری نون لیگ کہ جو پہلے جنرل ضیاء الحق کی گود میں پل کے آج اس حالت تک پہنچی ہے، وہ شاید سمجھ رہی ہے کہ آج بھی اسٹیبلشمنٹ اور فوج وہی کردار ادا کرے گی جو جنرل ضیاء الحق صاحب نے ان کے لیے ادا کیا تھا۔ نہیں، میں بالکل پنجاب حکومت کا سپوکس پرسن ہونے کی حیثیت سے یہ کلیئر کروں گا، پاک فوج نے بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ، بڑی جرات کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے پچھلے 10 سالوں میں خصوصاً پاکستان کے اندر جمہوریت کے تحفظ کے لیے، جمہوریت کی بقا کے لیے اپنا کردار ادا کیا، ایک امپارشل اور نیوٹرل ڈپارٹمنٹ کے طور پہ اور ادارے کے طور پہ۔ تو اس کو اگر کوئی ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے کردار کو اگر کوئی خراب کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ ملک اور قوم کے ساتھ بھی بے وفائی کرے گا اور اس ادارے کے ساتھ بھی بے وفائی کرے گا، جس کی اجازت ملک کا آئین نہیں دیتا، ملک کا قانون نہیں دیتا۔ تو شہباز شریف صاحب پوری قوم کے سامنے آ کے معافی مانگے اور یہ مانے کہ انہوں نے سیاسی یاجوج ماجوج کا کردار ادا کرتے ہوئے پنجاب کا خزانہ سارا چاٹ کر ختم کر دیا۔ یہاں پہ میٹرو پروجیکٹس، اورنج لائن پروجیکٹس، پاور پروجیکٹس، 56 کمپنیوں کے پروجیکٹس، پوری پولیس، تعلیم، صحت، تمام کا ستیہ ناش اور سوا ستیہ ناش پھیر دیا۔ اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا ایک ہیرو کے طور پہ جو ہے وہ پریزنٹ کیا جائے۔ نہیں، آپ زیرو ہیں، آپ اس پنجاب کے جو ہے وہ خزانے کے بھی قاتل ہیں، پنجاب کی عوام کے بھی قاتل ہیں۔ 14 افراد آپ نے دن دہاڑے مار دیے، پورا خزانہ دن دہاڑے یاجوج ماجوج کی طرح چاٹ کے آپ ہضم کر گئے، اور اس کے بعد آپ نے ڈکار بھی نہیں مارا۔ تو جناب والا، پنجاب کی عوام اور پاکستان کی عوام کبھی بھی آپ کو مستقبل کے اندر حکمران کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہتی۔